نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص من یضمن لی ما بین لحییہ، جو شخص مجھے ضمانت دے دے دو جبڑوں کے درمیان کی یعنی زبان کی، دو جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی، وما بین فخذیہ، دو رانوں کے درمیان کی چیز یعنی شہوت نفسانی کی ضمانت دے دے، اور من لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی دو چیزوں کی حفاظت کرو، دو چیزوں کی حفاظت کرو جنت ملے گی، اور حضور کی ضمانت سے جنت ملے گی۔ کوئی کسی کا ضامن بن جائے کہ بھئی آپ کا جرم ثابت ہو رہا ہے اور آپ پر دعویٰ ہو گیا، آپ پر مقدمہ ہو گیا، میں آپ کا ضامن بنتا ہوں، میں آپ کا ضامن بنتا ہوں، تو آدمی مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ اثر و رسوخ والا آدمی ہے تو مجھے چھڑوا لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد بہت بڑے اثر و رسوخ والی ہستی ہیں، اللہ کے بعد بہت بڑے اثر و رسوخ والی ہستی ہیں۔ جب آدمی دو کام کر لے تو رسول اللہ جنت کے ضامن بنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہے زبان، دوسری ہے خواہش نفس۔ زبان کو محفوظ کرو، محفوظ کرو، محفوظ کرو ہر گندے بول سے، اللہ کی نافرمانی کے بول سے۔ جب آدمی زبان کو محفوظ کر لے گا، یقین کیجئے بہت سے گناہ اسے چھوٹ جائیں گے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آدمی جو بولتا ہے اللہ کا مقرر تیار فرشتہ انتظار میں ہے، یہ بول بولے میں لکھوں، یہ بول بولے میں لکھوں۔ تو آدمی زبان سے گندا بول نہ بولے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، لا تکلم بکلام تعذر منہ غدا، ایسی بات زبان سے نہیں بولو کہ کل کو تمہیں معافی مانگنی پڑ جائے، معذرت کرنی پڑ جائے، بندوں کے سامنے، اللہ کے سامنے۔ بندوں کے سامنے دنیا میں آدمی کو معافی مانگنی پڑ جاتی ہے گندا بول بول کر، جب بندے کے خلاف گندا بول بولے، اور آخرت میں اللہ کے سامنے معافی مانگنی پڑے گی۔ اگر دنیا میں معافی مانگ لی تو اللہ گندے بول کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن آخرت میں معافی مانگنا کام کا نہیں ہوگا۔ اس لیے آدمی اب ہی معافی مانگ لے، گندا بول نہیں بولوں گا، نہ اللہ کے حق میں نہ بندوں کے حق میں، اور نافرمانی کا کوئی بول نہیں بولوں۔ جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں اور چغلیاں کرتے ہیں، طرح طرح کی زبان کی بیماریاں ہیں۔ جھوٹ اللہ کی لعنت کا سبب بنتا ہے، اللہ کی لعنت کا سبب بنتا ہے۔ جس پر اللہ کی لعنت پڑ جائے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور اگر خدا نخواستہ اللہ کی رحمت سے یہ دوری موت تک رہی تو پھر قبر بھی جہنم کا گڑھا بن جائے گی، اور پھر آخرت بھی جنت سے محرومی ہوگی، آخرت میں جنت سے محروم، اس لیے کہ رحمت کی جگہ ہے جنت، اور یہ جب لعنت کا مستحق ہو گیا خدا نخواستہ تو لعنت کی جگہ ہے دوزخ، یعنی رحمت سے دوری کی جگہ ہے دوزخ۔ جب رحمت سے دور ہوا تو جنت سے دور ہوا۔ لوگوں نے جھوٹ بولنے کو فیشن سمجھ لیا، فیشن، کہ بھی جو آدمی جتنا زیادہ جھوٹ بولے سمجھتے بڑا ہوشیار آدمی ہے۔ اس لیے سیاستدان بہت جھوٹ بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بڑے سیاستدان ہیں، یعنی کہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں۔ سیاست ہوشیاری کا نام ہو گیا نا آج کل، جو جتنا زیادہ بولے گا اور جتنا جھوٹ بولے گا اور جتنا آدمیوں کو جھوٹ کے ذریعے سے قائل کر سکے گا وہ بڑا سیاستدان ہے۔ علماء کی بات نہیں کر رہا، عام آدمیوں کی، عام آدمی یہ کرتے ہیں۔ علماء تو اللہ والے لوگ ہیں، علماء ایسی سیاست نہیں کرتے، لعنت بھیجتے ہیں ایسی سیاست پر جس سیاست کا نام جھوٹ ہے۔ یہ تو وہ ہیں جو یو ٹرن لیتے ہیں، یو ٹرن جھوٹ بول کر یو ٹرن لیتے ہیں۔ ہم نے یو ٹرن لیا اور کوئی لیڈر ایسا نہیں ہو سکتا جو لیڈر ہو اور یو ٹرن نہ لے، یعنی جھوٹ نہ بولے۔
ہم ایسے قائدین نہیں مانتے، ایسے لیڈر نہیں مانتے۔ یہ وہ لیڈر ہیں یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، جو اپنے ماننے والوں کو آگے آگے چلے گا اور اپنے ماننے والوں کو اپنے پیچھے لے جائے گا اور جہنم میں پہنچائے گا۔ اب وہ لیڈر، یہ جھوٹ بولنے والے لیڈر وہ ہوتے ہیں؟ نہیں بھئی، جھوٹ بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑی برائی ہے، اور جتنی بڑی برائی ہے اتنا اندر سے اس برائی کو برائی نہیں سمجھا جا رہا، عام جو ہو گئی، عام جو گناہ عام ہو جائے اس کو برا نہیں سمجھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، صحابیہ، اس کے ساتھ کوئی ایک دو بچہ بھی تھا، وہ شاید شرارت کر رہا تھا یا رونے لگا تھا، تو اس نے کہا کہ تو چپ ہو جا، میں تجھے کچھ دیتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیا دیتی ہے؟ جی میرے ہاتھ میں کھجور کے دانے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تو یوں اس کو بہلانے کے لیے کہتی کہ تجھے کچھ دیتی ہوں تو تیرے ذمے میں جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ اچھا ہے کہ تیرے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، یوں نہیں بولا کرو بچوں کو بہلانے کے لیے، جھوٹ بول دیا، بھئی تو چپ ہو جا، تجھے مٹھائی کھلاتا ہوں۔ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الرجل یکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، آدمی جھوٹ کی عادت بناتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، زبان پر اب بس سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں، تو اللہ اس کو کذاب لکھ دیتے ہیں، کذاب، بہت بڑا جھوٹا۔ اور اللہ کی لکھائی کو کون مٹائے پھر؟ سوائے توبہ کے پھر نہیں مٹ سکتی، آدمی جھوٹ سے توبہ کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الرجل یصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، آدمی جب سچ بولتا رہتا ہے، سچ کو عادت بنا دیتا ہے، سچ ہی بولتا رہتا ہے، اللہ پھر اس کے سچ ہی بولنے پر اسے صدیق لکھ دیتے ہیں، صدیق۔ اور صدیق کا مقام کتنا اونچا ہے؟ بہت اونچا۔ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے اونچے درجے والے جن پر اللہ کا انعام ہوا نبی ہیں، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں۔ صالحین کو اولیاء بولتے ہیں ہم لوگ، اولیاء، یعنی اولیاء کا مقام نیچے ہے، اس کے اوپر شہداء کا ہے، اس کے اوپر صدیقین کا ہے، اس کے اوپر انبیاء کا ہے۔ تو جب آدمی سچ کو عادت بنا لے اور جھوٹ سے پرہیز کر لے، ہمیشہ سچ بولے، تو اللہ اولیاء سے بھی اونچا مقام عطا کر دیتے ہیں، شہداء سے بھی اونچا مقام عطا کر دیتے ہیں، نبیوں سے نیچے ہوتا ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کو جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے سوار ہیں، پیچھے سے کافر آ گیا، انعام کا اعلان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے پروگرام ہیں، اب پیچھے سے کافر آ گیا، یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتا ہے، یہ آپ کے ساتھ آگے کون ہے؟ اگر حضرت ابوبکر صدیق بولتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ آیا ہی قتل کے لیے، اور اگر کچھ اور بولتے ہیں تو صدیق نہیں رہتے۔ اللہ نے سمجھایا، حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے سمجھانے پر فرمایا ھذا رجل یہدینی السبیل، یہ آدمی ہے جو مجھے راہ سمجھاتا ہے، جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا ہے، لیکن ایسے الفاظ بول دیے جو الفاظ وہ کچھ سمجھے، صدیق کچھ مراد لے۔ کیسے بعض اوقات ایسے الفاظ آدمی بولتا ہے جس کے دو معنی اور دو مفہوم نکلتے ہیں۔ اس نے سمجھا حضرت ابوبکر صدیق کو کسی منزل کا راستہ معلوم نہیں، اپنے ساتھ راہبر لیے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی مراد یہ تھی کہ یہ وہ ہیں جو مجھے جنت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ ھذا رجل یہدینی السبیل، آدمی جھوٹ نہ بولے، صدیق تب بنے گا جب جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹ نہیں بولے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے جنت ملے، یہ کیوں نہیں چاہتا کہ نیکی میں اتنی ترقی کروں کہ اولیاء سے بڑھ جاؤں، شہداء سے بڑھ جاؤں، صدیقین کا مقام مل جائے جو نبیوں سے نیچے مقام۔ آدمی زبان سے جھوٹ نہ بولے اور عمل سے بھی جھوٹ نہ بولے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے،
من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ آپ نے فرمایا آدمی نے رمضان شریف کا روزہ رکھ رکھا ہو لیکن رمضان شریف کے روزے میں نہ جھوٹ، نہ زبانی جھوٹ چھوڑے، نہ عملی جھوٹ چھوڑے، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ دو طرح کے جھوٹ ہوتے ہیں، ایک زبانی جھوٹ ہوتا ہے اور ایک عملی جھوٹ ہوتا ہے، زبانی جھوٹ اور عملی جھوٹ۔ اب زبانی جھوٹ کیا ہے وہ تو آپ سمجھتے ہیں، زبان سے جھوٹ بول دیا، خلاف واقعہ خلاف حقیقت بات کر دی۔ اور عملی جھوٹ کیا ہے؟ عملی جھوٹ کئی طرح کے ہیں۔ مثلا آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر چادر پڑی ہوئی ہے، دو آدمی آ گئے اور وہ کوئی راز کی بات کرنا چاہتے ہیں، اب وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں تنہائی ملے، ہم اکیلے ہوں، اکیلے رہ کر کوئی راز کی بات کریں۔ اب یہ آپ سوئے پڑے ہیں لیکن آپ جاگ رہے ہیں اور لیکن اپنے آپ کو ایسے چھپا رکھا ہے اور ایسے سکون کے ساتھ کر رکھا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیند میں ہے، جبکہ آپ جاگ رہے ہیں، آپ کے کان ان کی طرف متوجہ ہو گئے، آپ ان کی ساری بات سن رہے ہیں۔ آپ اپنے کو سوتا دکھا کر جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زبان سے نہیں عمل سے بول رہے ہیں۔ اپنے کو سوتا دکھا کر آپ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن زبان سے نہیں عمل سے بول رہے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی راز کی بات کرنا چاہتا ہو اور آپ لیتے ہوئے پڑے ہوں، آپ ان کو دکھا دیں کہ میں جاگ رہا ہوں، مثلا کپڑا ہٹا لیا یا حرکت کر لی، ظاہر کر دیا کہ میں جاگ رہا ہوں۔ تم نے اگر راز کی بات ایک دوسرے کو کرنی ہے تو میں جاگ رہا ہوں، راز کی بات یہاں نہیں کر سکتے۔ کئی طرح سے جھوٹ بولتے ہیں آدمی۔ کوئی تحریری جھوٹ ہوتا ہے، تحریری جھوٹ۔ ڈاکٹر لکھ دیتا ہے یہ مریض ہے لہذا اس کو چھٹی دی جائے۔ کسی آدمی کو چھٹی کی ضرورت ہوتی ہے نا تو ڈاکٹر لکھ دیتا ہے یہ مریض ہے، اس کو فلاں بیماری ہے لہذا اس کو چھٹی دی جائے، اتنے دن کی چھٹی۔ حالانکہ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ یہ مریض نہیں ہے لیکن وہ ڈاکٹر سے جھوٹی رپورٹ لکھوا لیتے ہیں یہ مریض ہے، تو ڈاکٹر صاحب لکھ دیتے ہیں یہ مریض ہے۔ یہ اس نے تحریری جھوٹ بول دیا۔ بہت سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی باتیں منسوخ کر لیتے ہیں، لکھ کر اللہ کی طرف لکھ کر باتیں منسوخ کر لیتے ہیں، زبان سے اللہ کی طرف اور رسول اللہ کی طرف ایسی جھوٹی باتیں منسوخ کر دینا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ تحریر میں بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ بہت سے آدمی کسی آدمی سے متعلق لکھ دیتے ہیں فلاں آدمی نے فلاں گناہ کیا، مثلا لکھ دیتے ہیں اخبار میں آ گیا فلاں جگہ پر فلاں شخص نے یہ گناہ کیا ہے، حالانکہ اس نے نہیں کیا۔ فلاں شخص قاتل ہے، اداروں والے لکھ لیتے ہیں فلاں شخص قاتل ہے، کوئی شخص وہ شخص قاتل ہوتا نہیں، اس کے ذمہ قتل لکھ دیتے ہیں، کوئی جرم لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ عملی تحریری جھوٹ ہے۔ اور تحریری جھوٹ تو اتنا گندا جھوٹ ہے کہ زبانی جھوٹ تو ایک وقت تک کے لیے ہوا، تحریری جھوٹ اس وقت تک کے لیے جھوٹ ہے جب تک وہ تحریر موجود ہے۔ ہمیشہ تک کے لیے آدمی پر اللہ کی طرف سے ناراضگی اور لعنتیں برسیں گی۔ اللہ، جھوٹ زبان سے کتنی باتیں اور ہم بولتے ہیں۔ ہمارے دکاندار جب کوئی چیز بیچتے ہیں تو جھوٹی قسم بول دیتے ہیں کہ جی اللہ کی قسم مجھے یہ سودا اتنے پر پڑا ہے، حالانکہ اسے اتنے پر نہیں پڑا ہوتا۔ میں نے تو اللہ کی قسم یہ اتنے پر خریدا ہے، حالانکہ اتنے پر نہیں خریدا ہوتا، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ جھوٹی قسمیں اٹھا کے آدمی اپنے گاہک کو اطمینان دلاتا ہے اور پھر اپنا سودا بیچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچنے والے کے اس کمائی میں برکت نہیں ہوگی۔ یہ آدمی کو کثرت، آج کل لوگوں کو یہ حال ہے کہ کثرت چاہیے، برکت نہیں چاہیے، حالانکہ برکت چاہیے، کثرت نہیں چاہیے۔ آدمی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہو اور وہ اتنے کام میں لگ جائے جتنے کام میں 1,000 روپیہ لگتا ہے تو دیکھو 1,00,000 کی جگہ کام آیا۔ یہ تو کثرت ہوئی نا۔ برکت کیا ہے؟ 1,00,000 کی جگہ 1,000 کام میں آ جائے، 1,00,000 کی جگہ 1,000 کام میں آ جائے، یعنی تھوڑا ہو بڑا کام ہو جائے۔ یہ بہتر ہے اس سے کہ بہت زیادہ ہو اور تھوڑا کام اسے ہو جائے۔
تو کثرت نہیں چاہیے بھائی، برکت چاہیے، برکت۔ آدمی قرآن شریف میں ہے قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، آدمی کو وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيث، جی آدمی کو زیادہ پیسہ اور وہ بھی حرام کا وہ مل جائے تو آدمی خوش ہوتا ہے، حالانکہ حلال پیسہ تھوڑا ہو وہ ملے اس پر خوش ہو۔ آدمی کثرت کو دیکھتے ہیں آج کل، اللہ نے فرمائے حالانکہ کثرت سے پھر بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، بہت سی نحوستیں پیدا ہو جاتی ہیں، بیوی بیمار ہو گئی، بچہ بیمار ہو گیا، خود بیمار ہو گئے، کئی دن پھر مزدوری نہ کر سکے، یہ تمہارے کس وجہ سے؟ حرام کی آمدنی کی نحوست ہے، اور تم سمجھ رہے ہو کہ یہ حالات۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے جو پٹواری ہوتے ہیں، پٹواری، ان کو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ خوش وہ اگر ہوں گے بھی تو ظاہر ہی خوش ہوں گے، ورنہ حقیقت میں وہ بالکل ان کا دل ویران ہے۔ کیوں؟ ہر وقت حرام کی آمدن ہے، حرام کی آمدن ہے، جھوٹ بول بول کر میری زمین آپ کے نام لکھ دی، آپ کی زمین میرے نام لکھ دی۔ عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں، تحصیلدار بھی اور پٹواری بھی، اور یہ جو وابطہ والے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ کئی طرح سے یہ بھی بہت جھوٹ بولتے ہیں، اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ پوری قوم، ملک پاکستان برباد ہو رہا ہے ان لوگوں کی وجہ سے۔ ہم عوام جو ہے نا، ہم تو اتنا وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور وابطہ والے چوری بھی کرواتے ہیں اور چوری میں جھوٹ بھی بلواتے ہیں۔ میٹر کو بند کرو، آپ کا میٹر بہت تھوڑا آئے، اس میں وہ جو ہے نا لکھائی بہت تھوڑی آئے، بھائی اتنی بجلی خرچ کی ہے، حالانکہ اس نے زیادہ خرچ کی ہوتی ہے۔ بھائی بس ہر مہینے کا 500 دے دو، بس 500 ہر مہینے کا دے دو، بس تمہارا بل ٹھیک آئے گا۔ یہ سارا جھوٹ بلوا رہے ہیں۔ بجلی لگائی کتنی اور لکھوائی کتنی۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ پھر عوام کو بھی جھوٹ بولنے پڑ جاتے ہیں اور حرام کھانا پڑ جاتا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو زبان کو محفوظ رکھو، حضور نے فرمایا زبان کو محفوظ، کسی کی غیبت نہیں کرو۔ یہ تو جھوٹ کی مثالیں بہت سی ہیں، کسی کی غیبت نہیں کرو، غیبت نہیں کرو۔ دوسرے کو نیکیاں دے دیتے ہیں ہم غیبت کر کے، جس کی غیبت کرتے ہیں اس کو نیکیاں دے دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان قیامت میں آدمی کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ عرض کرے گا یا اللہ اس میں تو فلاں نیکی نہیں لکھی ہوئی، اللہ فرمائیں گے جس کی غیبت کی تھی یہ اس کو مل گئی۔ کیا فائدہ ہوا؟ کون سی بلوچگی کر لی، کون سی خانگی حاصل کر لی، اپنا نقصان کر دیا۔ جیسے کسی کو پیسہ دینا، آدمی چاہتا ہے کہ پیسہ نہ دو، کنجوسی کرتا ہے، نیکی کیوں دیتا ہے؟ غیبت کر کے نیکی کیوں دیتا ہے؟ غیبت کر کے نیکی دے دیتا ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کی عزت خراب کر دی۔ کیا عزت خراب کر دی؟ وہاں درجے بلند کروا دیے۔ غیبت ایسی بہتان لگا لیتے ہیں، بہتان کئی طرح کے بہتان لگاتے ہیں، کبھی کس پر کبھی کس پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط کے بعد یا پل صراط پر آدمی کو روک دیا جائے گا، جو بہتان لگائے گا اس کو روک دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ تم نے جو فلاں بندے پر بہتان لگایا تھا اس کو ثابت کرو، اس کو ثابت کرو، ثابت کرو پھر جنت میں جا سکتے ہو، ثابت نہیں کرو گے جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور بہتان تو وہ ہوتا ہے جس کو آدمی ثابت کر ہی نہیں سکتا۔ پاکستان کی عدالت میں ثابت کرے اللہ کی عدالت میں تو نہیں ثابت کر سکتا، کسی قاضی اور فیصل کے سامنے ثابت کرے تو کرے، اللہ کے سامنے تو ثابت نہیں کر سکتا بہتان کو۔ بہتان ہوتا ہی وہ ہے جو بے بنیاد ہو، جس کا کچھ ثبوت نہیں، اور جب اللہ کے سامنے ثبوت نہ پیش کر سکے گا تو جنت میں جانے کا اجازت نہیں ملے گی، اس کی اجازت نہیں ملے گی۔ بہتان لگا کے دوزخ کما لی، کیا فائدہ ہوا؟ دوزخ کما لی، کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو زبان کو حضور نے فرمایا زبان کو محفوظ رکھو، جنت کا ضامن بنتا ہوں۔ دوسری چیز اپنی خواہش نفس کو محفوظ رکھو، ما بین فخذی، اپنی خواہش نفس کو محفوظ رکھو، خواہش نفس کو حرام جگہ نہ استعمال کرو۔ اللہ معاف کرے، خواہش نفس کو آج کل اتنا حال برا ہو رہا ہے۔ قوم لوط لڑکوں سے لڑکے بدفعلیاں کرتے تھے،
جوان لڑکوں سے بدفعلیاں کرتے تھے قوم لوط۔ جتنا اللہ نے قوم لوط پر عذاب بھیجا ہے، دنیا کائنات میں اللہ نے اتنا سخت عذاب کسی قوم پر نہیں بھیجا۔ قوم لوط پر کس لیے؟ آج کل میں عرض کیا کرتا ہوں، برائی دماغ سے برائی کی نفرت نکالنے کے لیے لوگوں نے نئے نام رکھ رکھے ہیں۔ مثلا اب یہ قوم لوط کے عمل، یعنی مرد سے بدفعلی کرے، اس کا نام رکھا ہم جنس پرستی، تاکہ دماغ سے اس کی نفرت ہٹے، اور زنا کا نام رکھا جسم فروشی، تاکہ نفرت دماغ سے نکل جائے۔ مومن کے دل سے اگر گناہ کی نفرت نکل گئی تو وہ مومن نہیں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بتائیں میں کیسے پہچانوں کہ میرے میں ایمان ہے؟ آپ نے فرمایا، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ تیرے سے نیکی ہو جائے تو دل خوش ہو جائے، اگر خدا نخواستہ گناہ ہو جائے تو دل پریشان ہو جائے۔ جب دل کی یہ کیفیت ہو، نیکی کر کے خوشی، گناہ کر کے پریشانی، غم، یہ علامت ہے کہ تیرے میں ایمان ہے۔ اور جب گناہ سے نفرت ہی ختم ہو جائے گی، اب تو خدا پناہ دے، میں کیا عرض کروں بھائی، بہت سے لوگ داڑھی سے نفرت کرتے ہیں، یہ نیکی سے نفرت ہوئی۔ بھائی داڑھی سے نفرت نہیں کرو، خدا کے لیے داڑھی سے نفرت نہیں کرو۔ اگر کسی کی غلط حرکتیں دیکھی ہیں تو اس کی ان غلط حرکتوں سے نفرت کرو، خود اس سے بھی نفرت نہیں کرو۔ اگر داڑھی سے نفرت کی تو اللہ کی قسم ایمان چلا جائے گا، ایمان چلا جائے گا۔ داڑھی والے سے بھی نفرت نہیں کرو۔ سارے نبی داڑھی والے تھے، سارے نبی داڑھی والے تھے، سارے اولیاء داڑھی والے تھے، سارے صحابہ داڑھی والے تھے، سارے صدیقین داڑھی والے تھے، سارے شہداء داڑھی والے تھے، قطب ابدال جتنے تھے سب داڑھی والے تھے، کوئی داڑھی منڈا نہیں تھا۔ آج داڑھی منڈے پیر بنتے ہیں، داڑھی منڈے، کوئی داڑھی منڈے پیر کا معنی تو ہوتا ہے بزرگ، اور پیر تو رابر ہوتا ہے، مرشد اس کو بولتے ہیں۔ مرشد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کا راہ بتانے والا، ہدایت کا راہ دکھانے والا۔ وہ خود گمراہ ہے تو وہ ہدایت کا راستہ کیسے دکھائے گا؟ اسے خود جنت کا راستہ معلوم نہیں، نہ وہ خود جنت کے راستے پر ہے، ہمیں آپ کو کیسے جنت کے راستے پہ لگائے گا؟ ہاں، ایسا پیر نہیں ہو، ایسا پیر نہیں ہو۔ لوگ کتوں کو پالنے والے اور کتوں کی کھیل کرنے والے اور کتوں کو لڑانے والے اور مرغوں کے مرغ باز اور کبوتر باز اور بٹیر باز اور داڑھی منڈے اور بے نمازی، ان کو پیر بناتے ہیں۔ بھئی یہ نماز پڑھتا ہے؟ ہاں جی، ہمارے حضرت نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن وہ یہاں نماز نہیں پڑھتے، یہاں نماز نہیں پڑھتے۔ کدھر پڑھتے ہیں؟ مکہ مدینہ میں، مکہ مدینہ۔ وہ ایک بزرگ کا قصہ کہیں لکھا ہے کہ ایک عورت تھی نا، وہ تو صحیح عقیدہ تھی، اس کا جو خاوند تھا وہ بد عقیدہ تھا، وہ جاہل تھا، یہ جہالت کی وجہ سے ایسا ہوا کرتا ہے۔ اچھا، تو خاوند کا پیر صاحب آیا اور وہ پیر ایسا ہی تھا، جعلی، 2 نمبر، نقلی۔ تو بیوی کو خاوند نے کہا کہ بھئی اس کے لیے یہ بناؤ وہ بناؤ۔ اچھا بناتی ہوں۔ نماز کا وقت آ گیا، پیر صاحب نے نماز نہیں پڑھی۔ بھئی نماز کا وقت آ گیا تو آپ کے پیر صاحب نے نماز نہیں پڑھی؟ جی ہمارے پیر صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ اور مدینہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ اچھا تو پھر مکہ مدینہ میں نماز پڑھتا ہے، کھانا ہمارے گھر کا کیوں کھاتا ہے؟ وہ بھی مکہ مدینہ کا بابرکت کھانا کھا لے نا۔ ایسے لوگ، اللہ معاف کرے جی۔ تو داڑھی منڈا پیر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سارے بزرگوں کی داڑیاں تھیں۔ داڑھی سے نفرت نہیں کرو، یہ سب سے نفرت ہوگی۔ کتنے ہستیاں ہیں، بڑی بڑی ہستیاں ہیں۔ ہاں، آپ نہ رکھوا سکیں تو اپنے دل کو ملامت کرو، اپنے دل کو ملامت کرو کہ میں غلط کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، لیکن خیال کرو نفرت کی تو مارے گئے۔ ہاں، کیا عرض کر رہا؟ حضور نے فرمایا ایمان کی نشانی ہے، نیکی کرو تو دل خوش ہو جائے،
گناہ کرو تو دل پریشان ہو جائے، پھر جب آدمی کا دل پریشان ہو جائے گا تو ظاہر ہے پھر توبہ استغفار بھی تو کرے گا نا، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے ایمان کی برکت سے۔ اگر یہ نہ ہوا تو پھر ایمان نہ ہوا تو پھر توبہ کہاں سے کرے گا آدمی گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا تو توبہ کہاں سے کرے گا؟ ہاں تو علماء سے پوچھو جتنے گناہ ہیں ان سب سے نفرت ہونی چاہیے۔ اگر آپ خدا نخواستہ ان گناہوں میں لگے ہوئے بھی ہیں تو اپنے دل کو ملامت کرو اور اللہ سے مانگو اور سچی طلب کرو، اور اللہ والوں اور نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھو، ان کی برکت سے آپ میں گناہوں کو چھوڑنے کی عادت ہو جائے گی، ان کی برکت سے۔ ہاں یہ عرض کر رہا تھا، قوم لوط، اللہ معاف کرے، قوم لوط پر اللہ کا بہت سخت عذاب آیا، بہت سخت۔ بے حیا قوم، جو آدمی، جو قوم لوط کا وہ حال بتاتا ہے، جو آدمی لڑکوں کے ساتھ بد فعلی کا عادی بن جاتا ہے، پھر اس کی آنکھوں میں حیا نہیں رہتا، اس کی زبان میں حیا نہیں رہتا، اس کی چال ڈھال میں حیا نہیں رہتا، بے حیائی آ جاتی ہے اس میں۔ اب دیکھو قوم لوط کے پاس حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اللہ کے عذاب کے فرشتے آئے، ان کو عذاب دینے کے لیے اللہ کے عذاب کے فرشتے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے فرشتوں کو بھی کیسے بھیجا؟ خوبصورت حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں بھیج دیا۔ اب حضرت جبرائیل میکائیل وغیرہ کئی حضرات ہیں، فرشتے ہیں، اب وہ آئے، قوم لوط کو پتہ چل گیا کہ ان کے پاس مہمان آئے ہیں، وہ تو نہیں جانے کے فرشتے ہیں، مہمان آئے ہیں تو وہ ہیں خوبصورت، تو وہ سارے بھاگے آئے، جاؤ الیہ وجاؤ قومہ یہرعون الیہ ومن قبل كانوا يعملون السیئات، قوم بھاگی آئی، لڑکے باز بھاگے آئے، بھئی کیوں آ رہے؟ آپ کے پاس جو مہمان ہیں وہ آپ ہمارے حوالے کریں، دیکھو شرم بھی نہیں کرتے سامنے، ہمارے حوالے کرو۔ بھئی کیا کرتے ہو؟ ماں ان کے ساتھ وہ کریں گے جو آپ جانتے ہیں، انک لتعلم ما نريد، تجھے پتا ہے ہم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو صاف بول رہے ہیں، تجھے پتا ہے ہم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ حیا ختم ہو گیا، زبان بے حیا بن گئی، آنکھ بے حیا بن گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، اس لیے کہ ان کو ان کا فرشتہ ہونا معلوم نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں نبی عالم الغیب ہوتا ہے، کیسا عالم الغیب ہوتا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے پریشانی کا اظہار بھی کیا اور زبان سے بھی، وہ اپنے چہرے سے اظہار کیا۔ اللہ کے فرشتوں کو پہچان ہو گئی، دروازہ بند کرتے ہیں قوم کے سامنے، وہ دروازہ توڑنا چاہتے ہیں، دروازہ کھولو ورنہ ہم دیواروں سے آئیں گے، معافی دے اللہ۔ اتنے بے حیا بن جاتے ہیں جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں، ہم ورنہ دیواروں سے آئیں گے۔ تو اللہ کے فرشتوں نے پھر حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی دیکھ کر ان کو بتایا، اِنَّ رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَرْسُلُوا إِلَيْكَ، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، ہمارا خطرہ بھی نہ رکھیں، اپنا خطرہ بھی نہ رکھیں، یہ ان کو آنے دیں، دروازہ کھول دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ کھولا، وہ دوڑے آئے کہ ہماری خواہش پوری ہوگی۔ یہ تو جبرائیل و میکائیل تھے، اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے آنے پہ ایک پر مارا، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، قرآن شریف بتاتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے پر اللہ نے ان کو آنکھوں سے آنکھیں ان کی ملیہ میٹ کر دی، اندھے ہو کر واپس ہوئے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکی دے رہے تھے، اچھا تم جادوگر لے آئے تھے، ہم دیکھیں گے، یہ چلے جائیں ہم دیکھیں گے آپ کو، ایسے بے حیا لوگ ہیں، اللہ معاف کر۔ تو وہ تو چلے گئے، اب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جائیں اللہ کے حکم سے، ادھر جائیں جدھر کو اللہ کا حکم ہو، آپ بستی چھوڑیں، ہم اس بستی کو عذاب دینے والے ہیں۔ لکھا ہے کہ شاید مجھے یاد ایسا آ رہا ہے، ایک گاؤں ان کا کئی 4 لاکھ کے 7 لاکھ کی آبادی کا ایک گاؤں تھا، اتنے بڑے گاؤں، اور ان سارے گاؤں میں یہ جس کو آج بولتے ہیں ہم جنس پرستی یہ ہو رہی تھی، اللہ معاف کرے، آج کل بھی ہو رہی ہے۔ اور کئی ممالک نے
بے دین ممالک نے، غیر مسلم ممالک نے اجازت دے دی ہے کہ لڑکا لڑکے سے شادی کرے، لڑکا لڑکے سے شادی کرے، ان کے قانون میں ہے، خدا کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لڑکوں سے بدفعلی کرتا ہے جب قبر میں پہنچے گا اللہ تعالیٰ اس کی شکل بدل دیں گے اور پھر قوم لوط کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور اس کو اپنے مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں رہنے دیا جاتا، قوم لوط کے قبرستان میں پہنچتا ہے وہ۔ یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، 10ویں یا 11ویں صدی، 10ویں صدی کے بزرگ ہیں، انہوں نے کتاب میں لکھا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اللہ معاف کرے، کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قوم لوط کا عمل ہے، اذا آپ نے فرمایا من وجدتموه اعمال قوم لوط يعمل عمل قوم لوط اقتلوا الفاعل والمفعول به، جس آدمی کو پاؤ قوم لوط کا کام کر رہا ہے تو فاعل و مفعول دونوں کو مار ڈالو، اوپر نیچے والے دونوں کو مار ڈالو۔ لیکن یہ ہمیں آپ کو نہیں ہے بھائی، حکومت اسلامیہ کو اللہ تعالیٰ ہم کو حکومت اسلامیہ نصیب کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اسلام والا نظام عطا فرما دے۔ بھئی دل سے دعا بھی کیا کرو تاکہ منافقوں سے ہماری خلاصی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مخلصین نصیب فرما دے۔ جب سے پاکستان بنا ہے اب تک منافقین سے ہمارا واسطہ ہے، جو زبان سے بولتے ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مخلصین نصیب فرماوے، ہمارے ملک کو اسلامی نظام سے سرفراز فرما دے، آمین۔ اچھا جی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا حضرت عثمان کے دور میں، دو خلیفوں میں سے لکھا ہے، ایک خلیفے کے دور میں جو قوم لوط کا عمل کرتا تھا تو اسے پھوڑی میں لپیٹ کے آگ لگا دی جاتی تھی، دوسرے خلیفے کے دور میں اس کے اوپر دیوار گرا دی جاتی تھی، گندے کام کرنے والے پر دیوار گرا دی جاتی تھی۔ ہاں میں عرض کروں قوم لوط پر اب کیا عذاب آیا؟ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی بستیوں کو ایک پر اٹھایا، ایک پر ان کی بستیوں کو اٹھایا، جڑوں سے اٹھایا، بھئی جڑوں سے، بستیوں کو جڑوں سے اٹھایا، آسمان تک لے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام کی بڑی طاقت ہے بھئی، اللہ کی طاقت تو اسے بھی بہت زیادہ ہے، دینے والا اللہ ہے، ان کو طاقت دینے والا اللہ ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آسمان تک لے گئے، آسمان کے فرشتوں نے ان کی چیخ و پکار سنی، کتوں کی آوازیں سنی، مرغوں کی آوازیں رونے کی سنی۔ اللہ نے حکم دیا دوبارہ پھینکو، آسمان سے پھینکو، آسمان سے الٹا کر کے پھینک دیا گیا، آسمان سے الٹا کر کے پھینک دیا گیا، بندے نیچے عمارتیں اوپر، اور پھر بھی اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ آسمان سے گر جانے کے بعد کیا بچا ہوگا ان کا، کیا بچا ہوگا ان کا؟ یہ کئی منزلہ عمارت کے اوپر سے آدمی گرے تو بچ سکتا ہے؟ وہ تو آسمان سے 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، 500 سال کی مسافت۔ اب وہ نیچے گرے اور اوپر عمارتیں، اللہ تعالیٰ نے اور سزا یہ بھیجی، امطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود، اللہ نے اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکون فی امتی خسف و مسخ و قذف، سن لو، آپ فرماتے ہیں میری امت میں بھی 3 عذاب آئیں گے، وہ افراد پر آئیں گے، وہ بعض خاص لوگوں پر آئیں گے، ساری امت پر نہیں آئیں گے۔ خسفن، امت میں کئی افراد زمین میں دھنس جائیں گے، رسول اللہ کی سچی حدیث ہے، زمین میں دھنس جائیں گے۔ وہ مسخن، کئیوں کی شکلیں بدلیں گی۔ وہ قذفن، آسمان سے پتھروں کی بارشیں بھی ہوں گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے ماحول کو ایسا گندا نہ کریں ہم۔ خواہش نفس کو پورا کرنے کی ایک جگہ ہے اپنی بیوی، اپنی بیوی، یہ ہے خواہش نفس کو پورا کرنے کی جگہ۔ دوسری گندگیوں میں کیوں پڑتے ہیں ہم لوگ؟ کتنے بد فطرت وہ انسان ہیں جنہیں محبت ہے تو پاخانے سے،
پاخانے کی جگہ سے محبت ہے تو پاخانے سے محبت ہے، تو پاخانے پہ مرنے والی تو مکھیاں ہوتی ہیں، پاخانے پہ مرنے والے تو کیڑے ہوتے ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات انسان ہیں، کیا کس پر مر رہے ہیں؟ پاخانے پہ مر رہے ہیں، پاخانے پہ مر رہے ہیں۔ جس کی چمڑی ذرا خوبصورت دیکھی اس پہ بد نظری میں مبتلا ہوئے، پھر اس کو پیسے دیے اور پیسے دے کے اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ دیکھ لو کون سی گندگی میں ہم پڑ گئے۔ بھئی یہاں زکریا مسجد ہے، ساتھی نئی مسجد بنا رہے ہیں، بہت سے ساتھی ہیں یہاں قریب میں، حضرت حاجی شاہین صاحب کے اور بھائی امداد صاحب والے ان کے جو گھر ہے نا وہاں مسجد بن رہی ہے، زمین خریدی ہے اور عمارت تعمیر ابھی ابتدا ہوگی، بس تھوڑی ہوئی ہے جی، تھوڑی ہوئی ہے، پورا کرنا ہے اس مسجد کو، اس لیے سارے ساتھی ہمت کریں اس کے لیے۔ بہت وسعت سے زیادہ، چلو نہیں وسعت سے زیادہ تو نہیں کہہ سکتے، اپنی دل کی خوشی کے ساتھ جتنا زیادہ کر سکو اتنا زیادہ اس میں حصہ ملاؤ۔ بھائی میں اپنے مدرسے کے لیے چندہ نہیں کر رہا، یہ مسجد کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور آپ نے سچ فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد کی عمارت میں حصہ ملائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ حضور کا فرمان سچ ہے، اس لیے مسجدوں سے کترائی نہیں کرو، مدرسوں سے کترائی نہیں کرو، ہاں اپنی حسب ضرورت دل کی خوشی کے ساتھ۔ اللہ تعالی رحم فرمائے۔ ہاں جو عرض کر رہا تھا، چلو آپ بھائی اتنی ترغیب کافی ہے۔ بھائی حضور کا ایک فرمان آپ کو سنا دیا کہ جنت میں اللہ گھر بناتے ہیں، جنت میں اللہ، ہم سب کو چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو سب کے سب حصہ ملائیں بھائی، زیادہ سے زیادہ حصہ ملائیں۔ اگر آدمی کے پاس یہاں ابھی نہیں ہے تو مسجد تو قریب ہے، تو مسجد کے کمیٹی سے رابطہ کر کے وہاں حصہ ملا لے، ابھی نہیں تو شام تک نہیں تو کل، جب دل کرے اور جب طاقت ہو حصہ ملائے، ضرور ملائے۔ اچھا بھائی ٹائم ختم ہو رہا ہے، اللہ رحم فرمائے، ختم ہو گیا، مہربانی کرو، ہمت کرو، کوئی بہت ساتھی۔ اللہ تو بھائی ہم یہ کیسی گندی چیزوں میں پڑ گئے۔ مجھے ایک ساتھی بتا رہا تھا کہ روشن دن میں ایک لڑکا برا کام کرنے والا اور دوسرا جس کے ساتھ برا کام کیا، صاف دن میں وہ حمام میں داخل ہوئے اور اکٹھے غسل کیا۔ استغفر اللہ، یہ اللہ کی نافرمانی اور برائی کو علل اعلان کر رہے ہیں، علل اعلان، اور دیکھنے والے کو محسوس بھی نہیں ہو رہا کہ گناہ کر رہے ہیں، یہ کرنے والوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ علل اعلان حمام میں اکٹھے داخل ہوئے، حمام والا بغیرت بھی نہیں سوچتا کہ بھئی یہ کس چیز میں ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو آدمی کوئی گناہ کا کام دیکھے ہاتھ سے روک سکے تو ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا دل سے، زبان سے روک سکتا ہے زبان سے روکے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل میں تو برا سمجھے، وذالک اضعف الایمان، اگر دل میں بھی برا نہیں سمجھتا بلکہ دل میں اچھا سمجھتا ہے پھر ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا آخری درجہ ہے دل میں برا سمجھنا۔ اب جو دل میں برا سمجھتا ہے وہ اپنے حمام میں فاعل و مفعول دونوں کو اکٹھا نہانے کے لیے موقع دیتا ہے، یہ کیسا موقع دیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے پھر یہ بھی خود بدفعل ہے۔ اللہ کے لیے اللہ کی زمین کو ہم ناپاک اور پلید اور گندا نہ کریں، ہم خود پلید ہو جاتے ہیں۔ اور ایک تو ہے ظاہری پلیدی، وہ تو غسل سے ختم ہو جائے گی، لیکن ایک ہے روح اور دل کی پلیدی، وہ جب تک آنسو کے قطرے نہ بہائیں گے اور دل کے اخلاص سے اللہ کے سامنے روئیں گے نہیں، وہ پلیدی نہیں جاتی۔ آنسو کے قطرے بہانا پھر مسئلہ ہے، یہ پتہ نہیں پیدا ہوگا کہ نہ پیدا ہوگا، وہ تو دل کی تڑپ ہوتی ہے، دل میں افسوس اور رنج آتا ہے پھر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے۔ میں اپنے اولاد والے بھائیوں سے عرض کروں گا، خدا کے لیے ان بدمعاش لوگوں سے اپنے بچوں کا تو خیال رکھو، اپنے بچوں کو بند کرو اپنے گھر میں،
سکول میں جائیں تو تم خود لے جاؤ، خود لے آؤ۔ لڑکیوں کا جیسے گناہ کا خطرہ ہے، لڑکے کا اس سے زیادہ خطرہ پیدا ہو گیا آج کل۔ نام ہی جو برا رکھ لیا، نام ہی اور رکھ لیا، اس نام کے نتیجے میں پھر نفرت بھی ختم ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ ہمارے ہم مسلمانوں کے حال پر رحم کرے۔ ایسا دور آ گیا کہ جس دور میں شاید ہم میں سے بہت سو کے دلوں میں ایمان بھی نہ رہتا ہوگا۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے۔ اگر ایمان نہ رہا تو جنت نہیں ہے، ہمیشہ کی دوزخ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس پر بہت اور بھی عرض کرنا ہے، پھر عرض کروں گا انشاءاللہ آئندہ جب میں موقع ملا تو۔ وآخر دعوانا